طے بند مدے ہوئے حضرت مصعب بن عمیر، اور حضور نے جھنڈا بھی پھر ان کو پکڑا دی میدان احد کی طرف جاتے ہوئے۔ سعدین دو سعد آگے تھے، جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا اور صحابہ دائیں بائیں، اور رسول اللہ گھوڑے پر جلوہ گر، اور طے بند بند کی بھی جھنڈا حضور کا ایسے ایسے جا رہے تھے، ایسے اور کپڑے تو تھے کوئی نہیں، لیکن پھر بھی بڑی خوشی خوشی جا رہے تھے، اور حضور نے جھنڈا بھی پکڑا دیا۔ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، من اور سلوہ کھا کے قوم موسیٰ کہنے لگی آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، اور جب صحابہ کی باری آئی تو پھر طے بند بن کے بھی چل پڑے۔ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ 70 زخم لگے ہوئے، 70 شہید ہو گئے، اور جب صبح ہوئی تو اطلاع ملی کہ پھر لشکر کفار واپس آنا چاہتا ہے مدینہ منورہ میں۔ وہ سوچا انہوں نے کہ ہمیں مدینہ پاک پر حملہ کر دینا چاہیے تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی لشکر کفار کی، تو حضور نے حضرت بلال کو فرمایا اذان دیں۔ جب اذان ہوئی تو صحابہ آ گئے، زخموں سے خون بہہ رہے ہیں، سیب کاٹتے ہوئے زخم نہیں لگا، نہ وہ دشمن کے زخم وہ بھی تلواروں، تیروں اور نیزوں کے تھے، اور جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا آ گئے، تو فرمایا بھائی سنا ہے پھر وہ آ رہے ہیں، تو عرض کی حکم کیا ہے؟ فرمایا چلیے، تو انہوں نے کہا جی چلیے۔ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا۔ اقبال کہتا ہے یہ جو میں نے سوز پایا ہے نا، یہ میں نے کلندری میں پایا، تونگری میں نہیں پایا۔ تونگری میں یہی ہوتا ہے کہ بیریا ٹاؤن بن جاتے ہیں، ڈیفنس بن جاتے ہیں، پھر کوٹھیاں بن جاتی ہیں۔ کلندری میں بندہ پھر لاکھوں لوگوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ تونگری میں یہی ہوتا ہے گاڑی نہیں لینی ہے تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، تو باہر سیر کے لیے جانا ہے، اور جب کلندری ہو تو پھر 70 زخم لگے ہو تو پھر چل پڑتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں۔ تونگری میں یہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اس میں ہوتا ہے جی، یہ فلانا ٹاؤن ہے تو یہ فلانا ٹاؤن ہے تو اس کے اپنے قوانین ہیں تو اس کی اپنی سیکورٹی ہے، کیمرے لگے ہوئے تو اسرائیل نہیں آتا، یہ کیا بات ہے؟ اور یہ قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کہیں کہ جی ہم سائنس میں ترقی کر کے کفر سے لڑیں گے۔ جب بھی وہ لڑیں گے تو انہی راستوں پر جن پر صحابہ چلے، انہی راستوں پر چل کر یہ کفر کو جو ہے وہ مقابلے کے لیے پکار سکتے ہیں۔ بھائی یوم تکبیر ہم بھی کہتے ہیں یوم تکبیر، لیکن اس یوم تکبیر کا ملت کو کیا فائدہ ہوا؟ کشمیر تو پھر وہیں کھڑا ہے، چلا دو۔ ہتھیار رکھنے کے لیے تو نہیں نہ ہوتے، چلاؤ، پھر اور رب دے دے گا، پھر اور رب دے دے گا، پھر اور رب دے گا، پھر فتح کر دیں تو چلے جانا ہے۔ پھر صرف سال کے بعد یوم تکبیر منانے سے کفر نہیں گرتا، کفر اس وقت گرتا ہے جب 3000 بندہ کھڑا ہو، 200 گھوڑے ان کے پاس ہوں، اور ہر بندہ مسلح ہو کر آیا ہو، عورتیں ناچنے والی وہاں کھڑی ہوں، ان کو جو ہے وہ ابھار رہی ہوں، اور ادھر طے بند باندھا ہوا ہو، تو فرماؤ ادھر آ، مقابلے پھر ہوتے، ایسے نہیں مقابلے ہوتے۔ نعرہ تکبیر لاؤ تے کشمیر آزاد کرا دیو، انڈیا نو کہو کہ لال قلعہ ساڑھے وڈیا نے بڑھایا تو تسی کی لگ دیو، چلو دہلی دی جامع مسجد ساڑھی،
فتح پوری مسجد ساڑی، بابری مسجد ساڑی، یہ ساری چیزاں تو ہیں ساڑیاں. تسی کہو جی اسی ہن دہلی آن لگے ہیں، بس بہادر شاہ ظفر کا بدلہ لینا ہے اسی، بس اتنی گل ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے جو ہے وہ لیڈر نے دھماکہ کیا تھا. میں کہو دھماکہ کر کے گئے گیڑے پاس، جڑے دھماکے کرتے ہیں پھر وہ تو اتھی ہی رہتے ہیں. ملک چھڑ کے نس جانا، یہ دھماکہ کیتا انہیں؟ دھماکہ تو کیتا ڈاکٹر عبد القدیر نے. سارے جناب اخبار تے لکھے جی کیک کٹے جا رہا. میں آگے دھماکے نہ کیک نہیں کٹے جاتے، دھماکے نہ سینہ تان کے دشمن دے سامنے کھڑا ہوئے مڑ کے چھری پھر کیک ہوتے، مڑ کے ہوتے جناب کیک کٹ کے کھاؤ جی. کی ہویا جناب اسی ایٹم بم بنایا. پھر کشمیر آ گیا، کہندے نہیں آیا. کہندے بیت المقدس فتح ہویا، کہندے نہیں ہویا. کہندے شام وچ کوئی امن ہویا، کہندے نہیں ہویا. جب نبی علیہ السلام کے مقابلے میں آ رہے تھے نا مشرکین مکہ، تو راستے میں ابوا آیا جہاں آپ کی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قبر ہے. تو وہاں کچھ مشرکین نے کہا کہ حضور کی امی جان کی قبر کو اکھیڑ دیا جائے. تو ان میں سے جو مشرکین میں ان کے بڑے تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ رسم نہ ڈالو، پھر کسی کی قبر بھی نہیں بچے گی. تو صدیاں پہلے یعنی مشرکین کو تو جرت نہ ہوئی مسلمانوں کی قبریں اکھیڑنے کی. میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں آپ اپنے اندر غیرت حمیت پیدا کریں، کوئی دین کا درد پیدا کرے، کوئی دین پر قربانی دینا سیکھیں. صرف تقریریں سن کے سبحان اللہ کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. ہاں جہاں بھی دین کو ضرورت ہو نا وہاں اس کے لیے کھڑے ہوں. جدوں بندے نو نشہ چڑھیا ہوئے نا، نشہ، تو وہ پھر نشہ جڑا ہو تے موت تو بعد بھی نہیں اترتا. ہاں جی یہ جڑا قبر سوال و جواب جو ہونے نا، دجال جتنا فتنہ ہونا ہے دجال دے قریب قریب قبر تے قبر چاروں طرف ہونی بند، تے دجال جتنے فتنے جتنی ہونی آزمائش. تے اس دوران جڑا بندہ جواب دے گا نا تے وہ اسے نشے نال دے گا جڑا دنیا تو نشہ لے کے گیا، اسے نشے نال. اسی آج کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ. لوگ کہتے ہیں یہ بڑی متشددانہ بات کرتا ہے. میں آکھا تو تک کرونا دے جراثیموں دے سامنے نہ کھڑا ہویا، تیری فیکٹریاں ہو گئیاں بند، تیرے جہاز ہو گئے بند، تیرا سامان ہو گیا سارا بند، سارا کچھ بند ہو گیا. تو دو جراثیموں دے سامنے نہ کھڑا ہویا تے دجال جتنے فتنے دے سامنے تو کنج کھڑا ہوئے گا. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اسی یہی سبق لوگوں دے، اور ساڑا تاریخ دا مقصد ہی کوئی نہیں. ہاں جی اور کوئی مقصد نہیں تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا. اسی یہی چاہتے ہیں کہ حضور نال اتنا پیار ہوئے، اتنا نشہ آ جائے کہ جدو فرشتے آن تو پھر انہوں نے کہے ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندا. بس اتنی تو بندہ لے کے اتھو جاوے نا کہ فرشتے پوچھن تو انہوں نے کہا ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندا، جے وہ آ گیا تے میں دس دیواں گا. پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں. توجہ بھائی توجہ، اتنی بات. اسی یہ گل کرنے ہیں، لوگ ساڑھے خلاف کہتے ہیں بڑا متشددانہ بات کرتا ہے. کوئی متشددانہ ہم بات نہیں کرتے، کوئی متشددانہ بات نہیں کرتے. ہم تو صرف تقریر کرتے ہیں. جب رسول اللہ کی طرف کافر بڑھے نا میدان احد میں، تو یہ امام شامی نے لکھا، بالمیمہ نے وہاں نشان لگا کر بھی رکھا، اور 30 صحابہ، 30 صحابی تو جس خاک کو تے چلے وہ دی قیمت کوئی نہیں. 30 صحابہ صرف امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دا دفاع کر دیں شہید ہوئے، حضور دی حفاظت کر دیں. تے 30 دا نعرہ ایک کو سی، وجہی دون وجہ کا و نفسی دون نفس کا. ماؤ کافرو تم حضور کی طرف آنا چاہتے ہو، ہمارا چہرہ بھی ہمارا جسم بھی حضور کی حفاظت کے لیے حاضر اور کٹنے کے لیے حاضر. اسی یہی نعرہ صدیہ بعد لانے کہتے نہیں نہیں یہ بڑی متشدد. اب 30 صحابہ ہیں کھڑ کے کٹے اور 30 دا نعرہ بھی اکو. عبداللہ بن عمیر بن زہیر
این گھوڑا دوڑا دے این تلوار پکڑی کہندا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ اولا موتن دونا. وہ کہنے لگا دسو تواڈے نبی کدھرن, تسی بڑے نبی تے قربان ہونے والے ہو, دسو تواڈے نبی کدھرن. انہیں بک بک کیتی جدا ترجمہ نہیں ہو سکتا. تے حضرت فتعرض لہ ابو دجانہ, عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت, ہمیں بس است کہ آئینے چاکری دانت. اقبال کہندا ایتھے اپنا آپ نہیں ہوندا, ہاں ایتھے فلانا تے ڈمکانا تے جناب محلے داری تے چاچا تے ماما تے پیسہ تے کوٹھیاں. ایتھے اقبال کہندا جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت. ہاں اتنے کوئی شے بھی نہیں ہوتی. میں آخا پھر کی ہوندا ہے؟ کہنا صرف اتنا ہوندا حضور تہاڈی شان تے وراول وراوے, اسی تا تہاڈے غلاماں دی بھی چاکر. بس اتنی بات. ساڈے خلاف گلاں کرن تو پہلے پڑھیا کر دین. ہاں ساڈے خلاف گلاں بعد وچ کر, جے ساڈی گل نہ ملے کدھروں تو پھر آ دس جی تسی یہ روایت کتھوں بیان کیتی. صرف اپنی کتاباں ساڑھے خلاف گلاں لکھنیاں. یہ مولوی نے لکھا ہے کہ حضور کا پیشاب مبارک پاک ہے, تو اس مولوی کو کہاں سے روایت ملی؟ میں کہا مولوی زندہ آ نا میں تینوں دسوں. توجہ اتنی گل نال تے نہیں نا, میں تو زندہ تے روزانہ میں اندر حجرے بھی نہیں بیٹھے, میں میدان وچ کھڑے. آ نا میں تینوں دساں کتھے کتھے روایت. کہتا ہے اس نے پتہ نہیں یہ کتی والا واقعہ کہاں سے گھڑ لیا. کیوں جی؟ یہ بھائی کتی بچ گئی تے بندہ قتل ہو گیا, گستاخ رسول فتح مکہ والے دن. میں کہا آ نا میں تینوں دساں کس مقام تے یہ روایت لکھی ہوئی. انہاں گلاں نال ویر ہن نہیں مکنے. تساں جڑیاں گھڑ گھڑ کے قوم دے ذہن خراب کیتے نا کہ وہ کوڑا پھینکتی تھی, ہاں تساں ساری زندگی یہ ہی پڑھایا پہلیاں کلاساں تو لے کے تے ایم اے دیا کلاساں تک کہ وہ مائی حضور پر کوڑا پھینکتی تھی. میں آکھا یہ صحابہ ہاتھ نہیں سن کرن دیڑے تے مائی نے کوڑ دا انتظار کرتے رہندے. کمال والی بات ہے. تسی کیڑی روایت تساں پھر کی حضور دیاں شاناں بیان کیتی؟ جب رسول اللہ وہاں چلے مقام طلوب کے درمیان پہنچے, وَهِيَ قَلْبَةٌ تَحِرُّ عَنْ أَوْلَادِهَا وَهُنَّ حَوْلَهَا يَرْضَانَهَا. امام نے لکھا ہے میرے کو کتاب پہ, یہ اس جلد چ نہیں 5ویں جلد چ, یہ تو 4تھی جلد ہے نا, وہ دے وچ ہے. اور میں وہاں جب حضور اور مقام عرج جتے حضور نے اپنے سر اقدس تے پانی پایا, حضور روزے دی حالت سن, گرمی سی, فتح مکہ کی طرف تشریف لاتے ہوئے حضور نے اپنے سر اقدس پر پانی ڈالا. جب حضور وہاں سے چلے, عرج اور طلوب کے درمیان ایک جگہ ہے, وہاں دیکھا تو ایک کتی جو ہے وہ مسکینہ والی آنکھاں بنا کے بڑی بالکل کر کے وہ رسول اللہ کو دیکھنے لگی, اور اس کے ارد گرد اس کے بچے اس کا دودھ پی رہے تھے, اور وہ رسول اللہ کو دیکھنے لگی. فامرا جمیل ابن سراقہ تھا, حضور نے وہاں جمیل بن سراقہ صحابی کو فرمایا اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ, اور نہ گزرتے ہوئے 10,000 میرے غلاموں کی وجہ سے اس کتی کو تکلیف ہو نہ اس کے بچے کو تکلیف. میں پھر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بھئی میں جو موجود ہوں تو میں حوالہ بھی دے رہا ہوں. تساں تو کیا نا گستاخ رسولہ نو بچان دی, تساں گستاخ رسولہ نال کھڑے ہو. لیکن ایک گل یاد رکھنا, گستاخ رسولہ دا حکم بالکل ہی علیحدہ ہے. عقبہ ابن ابی معیط جڑا سی نا, انہیں حضور تے تھکیا سی نعوذ باللہ, اے بدر وچ قید ہو گئے سی, قید تے قیدی نو مارن دے کوئی قانون نہیں دنیا دا, لیکن رستے جاندیاں حضور نے فرمایا نو بن کے نو قتل کر دو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جب اسلام کا, تو اسلام کی ترجمہ نہیں کرتے. 3 بندیاں نو حضور نے, تینے گستاخ سن, 70 قید ہوئے, انہاں وچ واپس جاندیاں حضور نے 3 نو قتل کروا دیتا سی. فرمایا ان کے لیے معافی نہیں ہے. باتیں کرتے ہو اور تم گستاخان رسول کو دنیا میں عروج دینا چاہتے ہو. 2 ساری دنیا بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے, رسول اللہ کی غلام ان کے لیے کافی ہے. ہاں جی, توجہ. فتعرض لہ ابو دجانہ, جب وہ آیا نا تلوار ایسے پکڑ کے حضور کی طرف, تو ابو دجانہ ایسے کھڑے ہو گئے آگے. بس اتنے دعوتاں دیو تے تا ناموس رسالت والا کام ہوندا ہے.
میٹنگاں کرو جی میں وہ نکاح تے چلا گیا سی اس واسطے ناموس رسالت دی جڑا میٹنگ وچ نہیں ہے جی. ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پہرا تو 1 منٹ کا مسئلہ تھا, 22 کروڑ کے لیے کیا مسئلہ تھا. یہ تو تماشے دیکھتے رہے, وہ کہتے رہے یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے. ہاں یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم تو فیکٹریاں چلائیں گے. ہن چلاؤ فیکٹریاں, کرونا آ گیا, چلاؤ فیکٹریاں, چلاؤ پیسے کماؤ, جہازاں تے بیٹھ کے ادھر سیراں واسطے کیوں نہیں جاندے, ہن کی مسئلہ ہے تانوں, جاؤ. کیونکہ فیض آباد جانے کے لیے تو ٹائم ضائع ہوتا ہے, پھر بچوں کے سکول میں حرج ہوتا ہے جی, تو بڑے کام ہوندے نے. ہن کی ہویا, اللہ کو ڈرو, وہ بڑا ڈاڈ ہے. ہاں وہ بڑا ڈاڈا ہے, اس کو ڈرو. سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا. بس وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے وہ جہان کی. ہاں جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. فتعرض له ابو دجان این جگ گیا, فرما علم الی من یکی نفس محمد میں نفسی, فرما علم الیہ, فرمایا ادھر آ, تو ادھر کدھر جانا, ادھر آ, اسی جی جانا لے کے حضور دی حفاظت واسطے آئے بیٹھے ہیں, ادھر آ, تو ادھر کدھر جانا ہے. ابو دجانہ ایک تلوار ماری, وہ گھوڑے دیاں ٹنگاں کپیاں, دوسری تلوار ماری, دی گردن اوتھے جا پئی. رسول اللہ یہ منظر دیکھ رہے تھے, حضور یہ منظر دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے تو نہیں عرض کی حضور دیکھو میں کتنا بڑا کام کیتا ہے تو میرے واسطے دعا منگو. جو صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے وہ منظر دیکھا نا, اس کا گھوڑا بھی اڑ گیا اور اس کی گردن بھی اڑ گئی, تو رسول اللہ نے ہاتھ ایسے اٹھائے, یا اللہ ابو دجانہ سے میں راضی ہے, تو بھی راضی ہو جا. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو, طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو. او یہ صحابہ ہی سن, اتنے بہ کے تبصرے کرنے حضور دی عزت آبرو دے بارے تبصرے کر. جدو جنگ مکی تے رسول اللہ نے حضرت ام عمارہ دی طرف اشارہ کی, 2 پتر, 1 شوہر, اور خود بھی آ گئیں. تے بعد رسول اللہ نے کیا فرمایا, ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی. فرماؤ میرے غلاموں, اے ام عمارہ جو اپنے 2 بچوں کو بھی لے کر آئی اور اپنا شوہر بھی اور خود بھی آ گئی, تو میں نے جنگ کے دوران جدھر بھی دیکھا ام عمارہ میرا دفاع کر رہی تھی. کیوں جی, ام عمارہ میرا دفاع کر رہی تھی. اور جب سیدنا صدیق اکبر جنگ یمامہ میں بھیجنے لگے نا, تو ام عمارہ آ گئی, تو آپ نے فرمایا وا مثلو کے یحال بینہا و بین الخروج, فرمایا کہ تیری جیسی جڑیاں عورتاں نا, انہاں نو صدیق جان تو نہیں روک سکتا. قد عرفنا کے و عرفنا جرأت کے, اسی تانوں بھی جاننے ہاں تے تہاڈی بہادری نو بھی جاننے. فخرجی علی اسم اللہ, میں خود آپ کو روانہ کرتا ہوں, آپ اللہ کے نام پر حضور کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے جنگ یمامہ جائیں. بس اتنی بات. عورتیں بھی کیوں جی, آپ ایک پتر کٹوا کے دوسرا پھر لے گئی ہیں جنگ یمامہ. تو جدوں حضرت عمر دے دور چ آیا نا, چادراں سونیاں وڈیاں وڈیاں, تو ایک چادر بڑی سب تو آلہ سی, انہاں کہا جی اپنی نوح نو دے دیو, عبداللہ بن عمر دی بیوی حضرت صفیہ نو دے دیو. آپ نے فرمایا نہیں میں اس عورت نو دیاں گا جیڑی صفیہ نالوں بڑی افضل اور اعلی ہے. انہوں نے کہا جی وہ کون ہے, فرمایا ام عمارہ. انہوں نے کہا کیویں, فرمایا میں او دالے دن سنیا سی رسول اللہ کو انہاں دے بارے, حضور انہاں دے بارے فرما رہے سے. قیامت تک صحابہ بھی دس گئے, خود رسول اللہ بھی فرما گئے کہ شانہ انہاں دیاں ہی ہونیاں جنہاں رسول اللہ دی عزت تے پہرے دیتے. NGOs بڑھان نال شانہ نہیں ودیاں, مان ایک کو گل تے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے. NGOs بڑھان نال تو مریا سی تو 5000 بندہ جنازے چ نہیں سی آیا. انہاں سمجھا سی اسی ممتاز قادری دا توڑ کریں گے, وڈا جنازہ ہوئے گا. او جی 1 ہفتہ رکھے سی انہوں نے. ہاں جی سارے گئے, پوری مشینری گئی اتوں لے کے تھلے تک, تے 5 تو 6 ہزار بندہ نہیں آیا. میں کہا جلیا یہ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کی محمد سے وفا تو نے. ہاں حضور نال وفا نال دوویں جہان مل دین,
لاہو قلم بھی تاں ہی ملدا جے رسول اللہ نال وفا کیتی ہو. جدو حضور دی عزت دی گل آوے تو نہ کوئی ٹائم کوئی نہیں ہے، نہ کہ تبصرے اور ہے، غیروں کے ساتھ یہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. لاؤ جی رسول اللہ تشریف لے گئے. حضور چل پے مدینہ منورہ تو. گھوڑے دا لگام حضرت سعد بن معاذ دے ہاتھ وچ تے سعد بن عبادہ تلوار، انہاں کول بھی تلوار تے نیزے سن، انہاں بھی تلوار تے نیزے پکڑے ہوئے. دونوں سعدین، سعد بن عبادہ تے سعد بن معاذ، اے حضور دے گھوڑے دے اگے تو مراد اے نہیں بھی حضور وال کنڈ کیتی ہے کدھر تے کدھر، تے حضور درمیان وچ تے باقی صحابہ دائیں بائیں. سبحان اللہ. چلو جی چل پے، چلدے ہیں حضور پھر اگے تشریف لے گئے. ہن میں جڑی گل کرن لگا وہ بڑی توجہ والی. حضور جدوں گئے نا تے ویکھیا تے پیچھے سنیا ٹیلے دے اتے کچھ لوگ بڑے شور شغف تے جناب نچدیاں کوددیاں آ رہے. حضور رک گئے، فرمایا یہ کون آ رہے؟ سنو جی، غیروں کے پیسے کھا کر دین کے ساتھ غداری کرنے والے، چائے پی کر حضور کی ختم نبوت کے خلاف ووٹ دینے والے، گلی بنوا کر ناموس رسالت کے غداروں کو پرچیاں دینے والے. عجیب بات. حضور نے فرمایا یہ کون آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی عبداللہ بن ابی منافق جو ہے اس کے یار ہیں، حلیف ہیں یہودی، وہ مدد کے لیے آ رہے ہیں. فقال اسلموا، حضور نے فرمایا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ قیل لہ لا، انہوں نے کہا جی کلمہ تو نہیں پڑھا. آج رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انا لا نستنصر باہل الشرک علی اہل الشرک. حضور نے فرمایا ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں کی مدد نہیں چاہتے، ان کو کہو واپس چلے جاؤ، ہمیں تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے جڑیاں میں دو آیتاں پڑھیاں نا سورہ نساء دیاں، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. میرے حبیب اس وقت نو یاد کرو جدوں تسی صبح اپنے در اقدس تو باہر آئے تے مسلماناں نو تسی مورچیاں تے کھڑا کر رہے سی للقتال، لڑنے کے لیے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور میرے حبیب جب ارادہ کیا دو گروہوں نے کہ وہ نامردی کر جائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ، ہتھیاراں نال نہیں لڑیا جاتا، ایمان نال لڑیا جاتا. ہاں ایمان نال لڑیا جاتا. ہتھیار تواڈے کول نہ پورے ہونے نہ انجینئر. انہاں کول تے مولانا وہ جڑا جہاز ڈٹھا او دا کوئی بکس کھولن دا بھی کوئی نہیں. اور کیڑے ٹیکنالوجی تسی پڑھاندے ہو 72 سال؟ کیوں ساڑھے کو لے آؤ دنیا دا کوئی مسئلہ، اسی کسے ٹیکنالوجی پڑھن نہیں گئے باہر. کیوں جی؟ اصل مسئلہ یہ کہ جڑا شریعت دا مسئلہ اسی بیان کریے نا انہاں دے ہوندا خلاف، اے پھر کہندے جامع ازہر کا ہمیں فتویٰ چاہیے. اے جامع ازہر دے مولویوں نوں مندے جے ٹیکنالوجی باروں منگدے لنڈے والی. اے لنڈے والی ٹیکنالوجی تواڈے کو تو بکس کھولن دے آلات کوئی نہیں. فرانسیسی ٹیم آئی ہوئی تواڈی مدد واسطے، تواڈے کدھر گئے سائنس پڑھن والے؟ وہ تانوں تے اجے تک یہ نہیں پتہ چلیا تہاڈا جہاز کیوں ڈٹھیا تے مڑ کے گلاں اسلام دے خلاف کرنے. اے سازشاں چھڈ دیو، اے سازشاں نہیں چلنیاں پاکستان وچ. انہاں کو تے مولانا زلزلہ آیا تے مٹی چکن دے نہیں سی نظام، نیٹو دی فوج آ گئی سی انہاں دے زلزلے. تساں کی کرنے پئے تھے؟ بس مڑ کے صرف مسیتاں بند کرن واسطے تواڈے کول پاورن صفا توڑ دو. حضور نے کی فرمایا جی بھائی صفا مل کے کھڑے ہو کرو. کیوں؟ فرمایا جی بکری دا بچہ وچ وڑدا نا لیلی یا لیلا تے بکری دا ہاں جی وہ نکاح. حضور نے فرمایا انج شیطان وچ گھس جاندا، انج کھڑے ہوئے کرو سب ملا کے. تے تساں 6 فٹ کھڑا کر کے لوگاں نو کیڑے اسلام دی خدمت کری دی؟ کیوں جی؟ یہ تے حضور نے فرمایا نا صف سدھی رکھیا کرو ورنہ اللہ تواڈے چہرے بدل دے گا. یعنی صف بندے پورے لیکن صف ٹیڑھی. یہ جو حضور نے اتنی وعید فرمائی، سخت فرمایا صف سیدھا رکھا کرو ورنہ اللہ تمہارا چہروں کو بدل دے گا. صف پوری ہوئے تے ٹیڑھی ہوئے تے اے سزا ہے
تے صف توڑ دیتی جائے 5-5 فٹ تے وہ کتنی سزاوٹ گلاں کرنے ہو دین دے خلاف. تسی صرف دین دے خلاف رہ گئے ہو, مسجداں بند کران واسطے, روٹیاں بند کران واسطے, علماء نو دھمکان واسطے, اماماں نو دھمکان واسطے, حافظاں نو دھمکان واسطے, حافظاں نو قرآن سنان تو منع کرن واسطے تساں صرف اس کام واسطے رہ گئے ہو. حالانکہ قرآن تو وہ ہے کہ حضور نے سن کر شکر ادا کیا. کیوں جی؟ حضور کے ٹیکنالوجی دے شکر ادا کیا. ہاں, حضور نے قرآن سنیا حضرت سالم دا, جدو قرآن سنیا تے حضور نے ہاتھ چکے, یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت ایڈا بڑا قاری پیدا کیتا ہے. تو جڑا مذاق بنایا اس مذاق نال کچھ نہیں چلنا, او بڑا ڈاڈا ہے, او بڑا ڈاڈا ہے. ہاں, او بڑا ڈاڈا ہے. دین اس نے اپنے حبیب نو دیتا تے رسول اللہ دین لے کے آئے تے کیا حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں, بس درمیان میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں کوئی اور بڑے. ہاں جی, درمیان میں جگہ ہے ہی کوئی نہیں کسی اور دی اسی رہنمائی لینی, بھائی وہ کیا کہہ رہا تھا تو وہ کیا کہہ رہا تھا تو وہ. حضور نے ایسے ملا کر انگلیاں فرمایا میں اور قیامت ایسے ہے, بس درمیان میں کوئی جگہ ہی کوئی نہیں کسی دی اسی سننی. ہاں جی, بس جو میرے آقا نے فرمایا بات وہی ہونی ہے, جو رسول اللہ نے فرمایا بات وہی ہونی ہے. بس بدلے گا زمانہ, قرآن نہیں بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے. بس حضور آ گئے, حضور بات ہو گئی ختم. منافق جو ہوتا ہے نا, منافق نہ اس کو حضور کا قرآن وارے میں ہے, نہ حضور کی حدیث وارے میں ہے, نہ صحابہ وارے میں ہے, نہ آل بیت وارے میں ہے, نہ تابعین وارے میں ہے, نہ تبع تابعین وارے میں ہے, نہ پاکان امت ان کے بارے میں ہے. منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. ہاں, ابن قیزی نابینا ایسی منافق جدوں حضور اپنے لشکر سمیت گزرے نہ تے او دے باغ چوں تو وہ جا گیا تے وہ کہنے لگا اے کون ہیں, اے تو میرے باغ جو گزر ہے. کیا ہے تے رسول اللہ اپنے غلاماں نال او دی طرف تشریف لے جا. وہ کہنے لگا کلمہ حضور دا انہیں پڑھے سی, کہنے لگا اگر تسی اللہ دے نبی ہو نا تے میرے باغ چوں نہ گزرو. منافق منافق ہوتا ہے. ہاں, منافق منافق ہوتا ہے. کیوں جی؟ منافق منافق ہوتا ہے. اس نے یہ بات کی تو پھر اس نے مٹی ہاتھوں میں اٹھا لی اور مٹی اٹھا کر وہ صحابہ کی طرف پھینکنے لگا. جب اس نے مٹی پھینکی نا تو صحابہ پھر فابتدرہ القوم لیقتلوا, صحابہ دوڑے اس کو قتل کرنے کے لیے, اس کو قتل کرنے کے لیے صحابہ دوڑے. مٹی اس نے حضور کی طرف جب پھینکی تو میرے آقا و مولا نے کیا فرمایا, فرمایا لا تقتلوہ, حضور نے فرمایا اس کو قتل نہیں کرنا. فہذا الاعمی اعمی القلب اعمی البصر, حضور نے فرمایا یہ آنکھوں کا ہی اندھا نہیں, یہ دل کا بھی اندھا ہے. آنکھوں کا ہی اندھا نہیں, یہ دل کا بھی اندھا ہے. مٹی پھینکی, صحابہ دوڑے, حضور نے آگے سے منع کیا, لیکن اتنے وقفے کے درمیان ہوا کیا, وقد بدر الیہ سعد بن زید الاشہلی قبل نہی النبی فضربہ بالقوس فشجہ. اس دوران مٹی پھینکی, صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے. رسول اللہ نے فرمایا لا تقتلوہ, یہ اندھا دل کا بھی ہے آنکھوں کا بھی ہے. اس دوران حضرت سعد بن زید اشعلی صحابی رسول اس وقفے کے دوران انہوں نے اپنا کمان لے جا کر اس کے سر پر مارا اور ساروں دا خون و خون ہو گیا. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے. حضور کے روکنے سے پہلے سر پھاڑ دی. اب حضور کا اپنا مبارک جملے نکل رہے تھے, وہ بجلی کی طرح جا کر ادھر سر پھاڑ دیتا. حضور میں جان دے میرے آقا پھر آگے تشریف لے گئے, پھر آگے تشریف لے گئے. آگے پھر عبداللہ ابن ابی ساتھ تھا, آگے مقام شوط پر پہنچے. یہ 1.5 میل بنتا ہے, کلومیٹر تو اب انگریزوں نے میلوں کو توڑنے کے لیے بنائے. ایک مسلمان ہے جڑا انے واہ لگی جا رہا ہے نا دے پیچھے, انہیں کھڑ کے کدی سوچے بھی نہیں. اقبال کہندا ہے تہی ذوق و شوق و سوز و درد می شناسی اسر ما با ما چ کرد, اور اسر ما مارا آزما بے گانا کرد, از جمال مصطفیٰ بے گانا کرد. اقبال کہندا ہے سوز تو بھی خالی, ذوق تو بھی خالی, شوق تو بھی خالی, اور درد تو بھی خالی. مسلمان کدی تو سوچیا کہ زمانہ تیرے نال کی حد کر گیا. اسر ما مارا آزما بے گانا کرد, از جمال مصطفیٰ بے گانا کرد. انہیں کہا انہیں تو سانو پتہ ہی نہیں رہن دیتا کہ غزوہ احد کیویں ہویا.
تے بدر کیویں ہویا تے خندق کیویں ہویا تے بعد وچ اسلام دا پھیلاؤ کیویں ہویا تے اسلام دیاں سلطنتاں قائم کیویں رہیاں. اے تے جدوں اکھ پٹ کے ویکھدا تے انگریزاں دیاں گلاں کرنا, اے تے انہاں دیاں گلاں کرنا جڑے اللہ رسول دے دین دے دشمنن. اے تے انہاں نال یاری لاندا جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا انہاں نال یاری نہیں لانی. اے انہاں نوں اپنا یار بناوندا, انہاں نوں اپنا وفادار بناوندا, انہاں کول اپنی مدداں لیندا, انہاں کول لنڈے دی سائنس لے کے تے سائنس پڑھاندا. پھر وہ لنڈے دی سائنس پڑھ کے وہ کہندا چاند ایسے نہیں پھر ایسے نکلے گا, چاند ایسے نہیں پھر ایسے نکلے گا. ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے تو بیالوجی کیا کہتی ہے تو فلاں کیا کہتا ہے, تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں, بات اس کی کر, بات ختم ہے, بات اور کچھ بھی نہیں ہے. میرے آقا و مولا جدو مقام شوت ہوتے پہنچے, شوت, عبداللہ بن ابی کہنے لگا جناب یہ تو جنگ تے ہونی کوئی نہیں, یہ تو صرف طاقت کا اظہار ہے. لفظوں نے بڑا خطرناک کیا, بہرحال کلمہ ضرور پڑھدا سی تے نال بھی آیا سی 1.5 میل تک. وہ تو مقام شوت تو واپس چلا گیا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن حرام اے جا کے انہاں 300 بندے نو جا کے فرمایا انسان دے پتر بنو, رسول اللہ نو چھڑ کے ایس حالت جا رہے ہو. لوگ کہندے نے اوے جی اسی ناموس رسالت دے نال ہیں لیکن یہ مولوی سیاست کر رہے ہیں, اسی ختم نبوت دے نال ہیں لیکن یہ مولوی سیاست کر رہے ہیں. اسی سیاست کر رہے ہیں, تو مذہبی کام کرنا, تو اگے آ جا. اصل بات تو منافقت ہے نا, وہ نہیں نہ جاتی نہ. سی بالکل جی ساڑی جان بھی قربان ہے. میں کہو جان قربان پھر کدوں ہونی ہے جی؟ حضور دے خاکے بنے تیری جان قربان نہ ہوئی, حضور دے لوگوں کے خلاف فلمیں بنائیاں تیری جان قربان کوئی نہ ہوئی, مسجداں دے سپیکر اترے تیری جان قربان نہ ہوئی, اتنے زنا دے بل پاس ہوئے اتنے تیری جان قربان نہ ہوئی, سورہ توبہ تے انفال لوگاں کڈی تیری جان قربان کوئی نہ ہوئی, ممتاز تختہ دار ہوتے جوانی ہوتے جھول گیا, ختم نبوت ڈاکہ پیا سی 21 دن فیض آباد بیٹھے رہے, تیری جان ہو تو کتے سی وہ کدوں کم آنی اسلام تے جھوٹ مارنے ہو. اے منافق اپنی اس کی ترجیح ہوتی. حضرت عبداللہ بن حرام گئے تو آپ نے فرمایا اللہ کو ڈرو, اللہ کو ڈرو, انج نہ کرو. اذکرکم اللہ, فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ تم ایسے آپ چھوڑ کر رسول اللہ کو نہ جاؤ. اور دیکھو اتنے دشمن آئے کھڑے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں یہاں جنگ ہونی نہیں ہے, صرف تو یہ تو طاقت کی نمائش کے لیے, نعوذ باللہ. تو جب وہ انہوں نے نہیں نہ مانی تو عبداللہ بن حرام نے بات کیا کی, کیوں جی اخلاقیات, لوگ اخلاقیات سکھاتے ہیں نا. حضرت عبداللہ بن حرام جب انہوں نے نہیں مانی وہ واپس جا رہے تھے تو عبداللہ بن حرام نے جاتے ہوئے ان کو کیا فرمایا, وَأَبْعَدَكُمُ اللَّهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْكُمْ. فرمایا اوے اللہ دے دشمنوں اللہ تانوں اور پرے لے جائے. کیوں جی ابعدکم اللہ, اللہ تانوں اور پریڑے لے جائے. آدھا اللہ اور اللہ دے دشمنوں, فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْكُمْ. آہا کیا بات. ہم بھی یہی باتیں کرتے ہیں, جو لوگ دین سے منافقت کرتے ہیں اللہ ان کو اور پرے لے جائے, اور پریڑے لے جائے, اور ان قریب اللہ اپنا دین خود ہی غالب فرمائے گا, اس کا دین تخت پر آئے گا. ان کے مکر و فریب ختم ہو جائیں گے, خفیہ تدبیریں اسی کی چلیں گی. ہاں خفیہ تدبیریں اسی کی چلیں گی. اور واللہ غالب علی امری, اللہ کا حکم ہی غالب آنے والا ہے. ہاں وہ جو مرضی کوئی کر لے, اللہ کا حکم ہی. تو آپ نے فرمایا ان قریب فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْكُمْ, ان قریب وقت آنے والا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو تم سے بے نیاز کر دے. رمضان وچ بھی جنگاں ہوئیاں, شوال وچ بھی ہوئیاں, ربیع الاول شریف وچ بھی ہوئیاں, لیکن وہ جنگاں بیان کون کرے؟ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر. اقبال کہتا ہے جڑا کافر دی موت کرونا کول جدا انج ہویا ہوئے وہ کافر دے سامنے انج ہونا ہے. یہ نہیں ہونا, یہ بیان اسا ہی کرنیاں. آل بیت دے گھر کیویں پڑھایا جاندا سی جی, یہ بھی گل میں کر جا. امام زین العابدین فرما دیں اللہ قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی.
یہ سارے آل بیت اہم آل بیت دے نال امام زین العابدین فرماندے ہیں ساڈے گھر یعنی امام حسین دے گھر رضی اللہ تعالی فرمایا ساڈے گھر حضور دے غزوات انج پڑھائے جاندے سن جویں قرآن پڑھایا جاندا سی. جے الحمد شریف تو لے کے قرآن والناس تک پڑھایا جاندا سی نا تے ساڈے گھر وچ پڑھان والے کون؟ یا تے مولا علی یا امام حسین یا امام حسن کیوں جی، یا پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا. حضور دے غزوات ساڈے گھر انج پڑھائے جاندے سی تے شاید ہی مسلمانوں دے بچے نوں بدر تو علاوہ کوئی نہ یاد ہو. تے گلاں تسی کرتے ہو جی ہم بڑے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تے انشاءاللہ انہاں غزوات دی برکت نال ہی پاکستان دنیا تے چھانا ہے جا اصل تے اللہ دی طاقت نال ہی ہونا ہے نا. ہاں جی میجر امیر افضل کی کہندا ہے انہیں پاکستان کتاب وچ لکھیا بھائی BRB نہر 1965 دی جنگ وچ ساڈے کو ایک گولی بھی نہیں رہی. میں یہی کہنا بھائی گولیاں نہ نہیں لڑیا جا. کہندا پورا برگیڈ سی انڈیا دا BRB نہر ہوتے. پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپاہی کی زبانی اس کتاب وچ بھی ہے. صرف جڑی پاکستان انہیں کتاب لکھی اودے وچ بھی ہے. حضور کا جلال و جمال جڑی کتاب ہے 3 کتابوں انہیں ایک گل لکھی انہیں. حضور پاک کا سپاہی اپنے آپ کو کہتا ہے کہندا قیامت والے دن بھی حضور مینوں فرمان میرا سپاہی آ جائے. حضور پاک کے سپاہی کے نام سے اس نے بڑا کام کیا ہے. وہ کہندا ہے ساڈے کول ایک گولی بھی کوئی نہیں سی تے پورا برگیڈ تے انہاں دے ٹینک تے انہاں دے جناب سارا کچھ. کہندا اسی 3 گھنٹے نعرے تکبیر تے نعرے حیدری نال انہاں نوں روکی رکھیا. کتنے جی؟ کہندا جدوں کہندی نعرے تکبیر کہندا وہ ٹینکاں سمیت نس پاؤندے سی. جی اے نعرے تکبیر لان والے ہور ہون پیچھے ٹینک والے ہور ہون میزائل والے ہور ہون تے پوری دنیا فتح نہیں ہو جان. اسی نعرے ایک باری جل مولانا ایتھے تے نعرہ ہو رہے نا مسجد جس ویلے سامنے دشمن ہوے تے مجاہد جدوں کہے نا نعرے تکبیر شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین گل تو ہونی انجی. ہاں جی ٹرمپ دی سالسی نہ کشمیر آزاد نہیں ہونا. ہاں کسے کافر دی سالسی نہ کشمیر نہیں آنا. جدوں بھی آنا تے نعرے تکبیر تے نعرے رسالت تے نعرے حیدری نال آنا.